مکے کا دور ہے، مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. مشکل سے چند ذمہ دار، اثردار، خاندانی لوگ ایمان لائیں، زیادہ تر سماج کا کمزور طبقہ ایمان لایا ہے. ایسے موقع پر دو آدمی ہیں، ایک حضرت عمر ابن خطاب اور دوسرا عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل. یہ دونوں بڑے طاقتور آدمی ہیں، سماج میں ان کی بڑی چلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تو دونوں کو دے رہے ہیں، عمر کو بھی دعوت دے رہے ہیں، عمرو ابن ہشام یا ابو جہل کو بھی دعوت دے رہے ہیں، لیکن دعوت سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کی دعوت سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کی طاقت کا اسلام سے جڑنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ تعالیٰ عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تو طاقت عطا فرما دینا. آپ کو پتا ہے رب العالمین نے اس دعا کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کا انتخاب فرمایا، اور حضرت عمر ابن خطاب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، اور یہ دعا سے کتنا بڑا انقلاب آیا معلوم ہے. صحابہ کہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ کہتے تھے کہ عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم مکہ میں چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، عمر کے اسلام لانے کے بعد ہمیں طاقت اتنی ملی کہ ہم کھلے عام عبادت کرنے لگے. آپ سوچ کر دیکھیں اس واقعے کے ما لہ و ما علیہ، یعنی اس واقعے کے دور رس جو اثرات ہیں ان کا اگر آپ اندازہ لگا سکیں کہ وہ اسلام جو اللہ کے نبی کی دعوت و تبلیغ کی کوشش، اللہ کی توفیق کے بعد دعوت و تبلیغ کے میدان میں کوشش کے باوجود ابھی کمزوری کی حالت میں تھا، اس کمزوری سے طاقت کے مرحلے میں منتقل ہوئے. عمر کا اسلام لانا اس کا ذریعہ بنا، اور عمر کے اسلام لانے کا ذریعہ کیا چیز بنی؟ اللہ کے نبی کی دعا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو اتنا بڑا انقلاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے ذریعے لایا.